الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بزرگان محترم خواتین، آج آل عمران کی آیت نمبر 90 پر 8 اور 90 پر 9 تلاوت کی گئی۔ یہ دو آیتیں اور ان کی بعد کی آیتوں کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے آئے گا۔ جیسے بہت پہلے سے بتایا جا رہا ہے، آل عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کو کہتے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم اور مریم کے والد ہیں عمران۔ اس مناسبت سے اس پورے خاندان کو آل عمران کہا جاتا ہے۔ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ساتھ اہل کتاب میں سے یہود سے بھی مخاطب ہوتا ہے اور نصارہ سے زیادہ مخاطب ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں ایمان والوں کے ساتھ ساتھ یہود سے زیادہ مخاطب تھا، آل عمران میں نصارہ سے زیادہ مخاطب ہے اور یہود کا بھی تذکرہ آ رہا ہے۔ لگاتار یہود کا نصارہ کا تذکرہ چل رہا تھا، درمیان میں دو آیتیں آئی، اس میں ایمان والے خاص مخاطب تھے، جس میں بیت اللہ کی تعمیر کا بھی تذکرہ آیا اور حج کی فرضیت کا بھی تذکرہ آیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے مخاطب ہوتا ہے۔ اہل کتاب یہود نصارہ کو کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس 3 بڑی بڑی کتابیں اور بہت سے صحیفے دیے تھے، تورات، زبور، انجیل۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر اتارا تھا، ان میں سے اول الدو ذکر یعنی تورات اور زبور یہود پر اتارا تھا۔ یہود ہی کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، لیکن قوم نے قبول نہیں کیا، بہت کم لوگ ایمان لائے تھے۔ یہاں سے ایک الگ جماعت بن گئی نصارہ، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہود ہی کی ہدایت کے لیے آئے تھے۔ اور قومیں جو دنیا کے اندر دوسرے مذاہب ہیں، ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب وغیرہ نہیں ہے، اس مناسبت سے ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ اور مسلمان کے پاس قرآن مجید ہے، مسلمان کو بھی اہل کتاب کہہ سکتے ہیں، لیکن مسلمان کے لیے جب قرآن ہے، اہل قرآن سے مشہور ہو گیا ہے۔ تو 4 بڑی کتابیں تورات، زبور، انجیل، قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا، چھوٹے چھوٹے صحیفے بہت سے اتارا۔ ان میں سے یہ 3 کتابیں جو ایک ہی خاندان میں بنی اسرائیل میں اتری تھی، اور اس خاندان میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نبیوں کو بھیجا تھا۔ ان میں بہت سے فرما بردار بھی تھے، نبی کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے حکموں پر چلنے والے، اور بہت سے ایسے بھی تھے جو نبیوں کی نافرمانی میں حد درجہ تجاوز کر گئے، نبیوں کو تکلیف دی، نبیوں کو قتل کر دیا، ان کی نافرمانی پر نافرمانی کرے۔ اور ان کی کتابوں میں چاہے تورات ہو، انجیل ہو، اللہ کے نبی کا تذکرہ تھا، اور اسی طرح قرآن کا تذکرہ، صحابہ کا تذکرہ، چونکہ آخری نبی کا تذکرہ بھرا ہوا تھا۔ یہود سمجھے کہ آخری نبی بھی ہمارے خاندان ہی میں آئیں گے، جیسے لگاتار نبیوں کا سلسلہ چل رہا تھا، اتنے گھمنڈ پر تھے، یہ نبوت کے خاندان کی وجہ سے کہتے تھے کہ
یہود و نصارہ، یہود کہتے تھے کہ ہم جہنم ہی نہیں جائیں گے، اگر جہنم جانا بھی پڑا چند دنوں کے بعد آ جائیں گے، کیونکہ ہمارا خاندان نبوت کا خاندان ہے، ہم جنت ہمارے لیے ہے، جہنم ہمارے لیے نہیں۔ اس طرح کی بہت سے خرافات، غلط باتیں آ گئی تھی۔ اس سے پہلے جو نبی آئے وہ کسی خاص زمانے کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص علاقے کے لیے آتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا ہوئی، قرآن کا نزول ہو گیا، اب تورات، زبور، انجیل کا دین نہیں چلے گا۔ ہم ان کتابوں پر تو ایمان لائیں گے اجمالی طور پر، لیکن اس کی موجودہ کتابوں پر ایمان نہیں لائیں گے۔ موجودہ جو یہودیت مذہب ہے، نصرانیت مذہب ہے، اس کو مکمل ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ تبدیل شدہ ہے، تحریف شدہ ہے۔ جب تک نبی تھے اس وقت کے دین کو ہم مانتے ہیں اور ان تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ نبوت کا شروع ہوا، 13 سال مکی دور کے اندر یہود و نصارہ کا سابقہ نہیں پڑا تھا، مکے میں یہود و نصارہ نہیں تھے۔ جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے، مدینہ میں بہت پہلے سے یہود آباد تھے۔ اصل میں یہ بھی واقعہ یہ بنا، یہود کی کتابوں میں تھا، اشارے ملے تھے کہ مدینے میں آخری نبی آنے والے ہیں۔ بعض قوم بہت پہلے آباد ہوئی، ان کی نسلیں یہود کی وہاں بھر گئی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، اس وقت یہود کا بڑا غلبہ تھا مدینہ کے اندر، یثرب کہا جاتا تھا، اور سارے بڑے بڑے معاملے یہود کے ہاتھ میں تھے، اور وہ منتظر آخری نبی کے تو تھے۔ جب بنو اسحاق کے بجائے بنو اسماعیل میں آ گئے، بنو اسرائیل کے بجائے اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں آ گئے، پہچان کر بھی انکار کر دی۔ ہاں، جن خوش نصیبوں کو ایمان ملنا تھا، اللہ نے ان یہود و نصارہ میں بھی ایمان دیا تھا۔ یہود اللہ کے نبی کے جانی دشمن بن گئے۔ مدینے میں چونکہ دین کا مرکز بن چکا تھا، بہت سے لوگ ایمان میں داخل ہو چکے تھے، کھل کر مقابلہ کرنا مشکل ہوتا تھا، اس لیے فتنے فساد کی کوئی بھی شکل نکالتے، فتنہ فساد کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ یہود سے مخاطب ہو رہا ہے، زمین میں نصارہ بھی ہیں، اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ جس کتاب کا، جس نبی کا تم انتظار کرتے تھے، تمہاری کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے، جب وہ نبی آ گئے ہیں اس نبی کی دعوت کو قبول کرو، کیوں نہیں مانتے ہیں؟ انفرادی ملتے تو یہود آپس میں بات کرتے تھے، یہ سچا نبی ہے، یہی نبی آخر الزمان ہے، پھر کیوں ایمان نہیں لاتے؟ وہ خود کہتے ہماری سرداری چلے جائے گی، ہمارا بڑا پن چلا جائے گا، ہمارا جو سلسلہ تھا زمانہ سے نبوت کا وہ چلا جائے گا، اس لیے ہم اس نبی کا انکار کر دیں گے۔ تو مجموعی طور پر یہود نے، ان کے علماء نے انکار کر دیا۔ اللہ کہتا ہے اللہ گواہ ہے جو تم کرتے ہو، تمہاری یہ جو شرارتیں ہیں، عداوتیں، دشمنی ہیں، اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور دوسرا کیا، خود تو دین پر نہیں آتے تھے، جو لوگ دین پر جانا چاہتے تھے ان کو بھی رکاوٹیں ڈالتے تھے۔ دل تو مانتا تھا یہ سچا دین ہے، اس کے باوجود خود بھی نہیں آتے تھے۔ کوئی ایمان میں داخل ہونا چاہتا تو اسے روک دیتے تھے، اس کے سامنے غلط تعویلیں کرتے تھے اور بتاتے کہ وہ جو نبی کا تذکرہ تورات زبور میں ہے، یہ فلاں نبی نہیں ہے، فلاں نبی کا ہے، یہ معنی ہے، لوگوں کو بہکاتے تھے اور مسلمانوں کو بھی دین حق سے ہٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ یا تو وہ پرانے بت پرستی میں چلے جائیں یا یہود و نصارہ کو مذہب کو قبول کر لیں، اس طرح کی کوششیں ہوتی تھی، ورغلاتے تھے، پلان کرتے تھے، قسم قسم کی سازشیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے تم حالانکہ جانتے ہو حق کیا ہے، اس کے باوجود جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو صحیح راستے سے کیوں ہٹاتے ہو؟ تم ان کی کج روی یعنی کج راستہ، غلط راستے کو کیوں چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ پھر ایمان والوں سے مخاطب ہوتا ہے، دیکھو یہ یہود و نصارہ تمہارے سرے دشمن ہیں، یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ تمہیں دین سے ہٹا دیں، ایمان سے ہٹا دیں۔ یہ اس وقت بھی ہوا، اس سے پہلے بھی ہوا، آج بھی ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ قرآن کہتا ہے وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ
عداوۃ من الذین آمنوا الیہود، مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن، سخت دشمن یہود ہوں گے، پھر کافر ہوں گے۔ نصارہ کے بارے میں تو کہا گیا، عیسائی کے بارے میں کہا گیا وہ تو مسلمان کے قریب ہوں گے، محبت کرنے والے ہوں گے۔ آج بھی ہم دیکھیں جتنی دشمنی یہود کی مسلمانوں سے ہے، جتنی دشمنی کافروں کی مسلمانوں سے ہے، اتنی نصارہ کی نہیں ہوگی۔ اگر ہے بھی تو قیامت کے قریب کم ہوتے چلے جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا اس وقت تک ایک بڑی تعداد میں نصارہ یعنی عیسائی اسلام میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ تو مقابلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اور اس سے پہلے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہوگا۔ ایک تو یہود سے مقابلہ ہوگا، اسی طرح کفار سے مقابلہ ہوگا۔ یہ دونوں سخت دشمن، اس میں پہلے دشمن یہود ہوں گے، دوسرے کفار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف چلے جاؤ گی، کفر کی طرف چلو جاؤ گے تو بہت گمراہ ہو جاؤ گے، سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، بڑا خسارہ ہو جائے گا۔ اگرچہ ان کی سازشیں ہو رہی ہے، ان کی مختلف کوششیں ہو رہی ہے کہ ایمان والا نہ رہے۔ آپ دیکھیں نیٹ کے ذریعے ہو، پیپروں کے ذریعے ہو، دوسرے پیسے کے ذریعے، عورت کے ذریعے، نہ جانے کیا کیا سازشیں ہو رہی ہے کہ مسلمان نہ رہے، وہ یہود ہو یا نہ ہو لیکن مسلمان نہ رہے، اس کا ایمان باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ جب اس طرح کی چیزیں پیش آئی تو اللہ تعالیٰ نے آیتوں کو اتار کر صاف واضح کر دیا کہ تم اس طرح کی کوششوں میں جو ان کی ہو رہی ہے اس میں نہ پھنسو۔ ایک شان نزولی واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ شماس بن قیس ایک یہود تھا جو مدینہ میں رہنے والا تھا، اس کے اندر تو نبی کے خلاف، صحابہ کے خلاف حسد بھری ہوئی تھی، لیکن صحابہ کا ایک بڑا مجمع تھا، اور اسی طرح مدینے میں دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ کافروں کا قبیلہ تھا۔ یہ پورا قبیلہ اللہ کے نبی جب مدینہ میں گئے تو اسلام میں داخل ہو گیا، مسلمان ہو گیا تھا۔ اب ادھر بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، یہ دشمنی پر لگا رہا۔ اب یہ قبیلہ یہود کی کوشش کرتا رہا کسی طرح مسلمانوں میں فساد ہو۔ خاص کر شماس بن قیس نے دیکھا کوئی موقع نکلے کہ آپس میں اس دو قبیلے کو، جو کافروں کا قبیلہ تھا اوس اور خزرج، اوس اور خزرج کے درمیان میں لڑائی ہو جائے۔ ایک موقع پر جنگ کا موقع تھا، کہیں باہر بڑے میدان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہ کیا کیا، اوس اور خزرج کے درمیان جب جنگیں ہوتی تھی اسلام میں داخل ہونے سے پہلے، کفار کی وجہ سے دونوں کی بڑی لڑائیاں ہوتی تھی۔ دونوں اسلام میں داخل ہو گئے تو بھائی بھائی بن گئے تھے۔ اب یہ موقع پایا کسی طرح ان میں لڑائیں۔ جنگ کے موقع پر اوس خزرج کے خلاف، خزرج اوس کے خلاف جنگ میں آتا، اور اسی طرح کبھی مجلسیں ان کی ہوتی، اپنے خاندانی لوگوں کی تعریفیں ہوتی، ان کے پہلوانوں کا، ان کے بڑے لوگوں کا تذکرہ ہوتا۔ وہ اشعار وغیرہ یاد دلایا، اوس کو یاد دلایا، وہ پڑھنے لگے، ادھر خزرج کو یاد دلایا۔ اب دونوں میں لڑائی کی نوبت آ گئی، اب پرانی دشمنی یاد آنے لگی۔ ایسے موقع پر شیطان بھی اپنا چال چلتا ہے۔ الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، جس طرح خون دوڑتا ہے اس طرح شیطان انسان کے جسم میں دوڑتا ہے۔ اب یہ شماس بن قیس کی سازش ہوئی۔ یہ دونوں قبیلے اوس و خزرج کے مسلمان ہو چکے تھے، ان میں سے چند لوگ کیونکہ ابھی اسلام میں داخل ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر مدینہ منورہ میں صرف 10 سال ہی تھے، اللہ کے پیارے ہو گئے تھے، 13 سال مکہ المکرمہ میں تھے، 10 سال مدینہ منورہ میں تھے۔ اب یہ واقعہ شروع زمانے کا ہے، مدینے کا واقعہ ہے، انسان ہے صحابہ بھی، تو جوش میں آ گئے، لڑائی ہونے والی تھی۔ اس میں سے ایک صحابی آ کر اللہ کے نبی کو بتائے کہ اوس و خزرج جو پرانی اسلام سے پہلے ایام جاہلیت میں اشعار پڑھتے تھے وہ پڑھنے لگے، پرانی دشمنی ان کو یاد آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے آئے، آ کر زوردار
باتیں بتائی، تقریر کی اور ان کو ڈانٹا، کہا اللہ تمہیں ایمان دیا ہے، اس کے بعد تم کفر کی باتیں کرتے ہو، ایمان کے خلاف کا تذکرہ کرتے ہو۔ ان کو بہت ندامت ہوئی، بہت روئے، آپس میں گلے مل لیے، معافی مانگ لی۔ یہ سازشیں کرنے والا اصل میں شماس بن قیس تھا، اس کی یہ سازشیں ناکام ہوئی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے چونکہ آپس میں لڑائی کی شکل ہو گئی تھی، لڑائی تو نہیں ہوئی تھی، تلواریں تو نہیں نکلی تھی، نکلنے کی شکل ہو گئی تھی کہ تم کیسے کفر کی طرف جا رہے ہو، ایام جاہلیت کا پھر سے تذکرہ کر رہے ہو۔ دو نعمت کا اللہ یہاں تذکرہ کرتا ہے نزول کے اعتبار سے، شان نزول کے اعتبار سے، کہ تمہارے درمیان میں قرآن کا نزول ہو رہا ہے، قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں، اور نبی تمہارے درمیان میں، نبی تمہارے درمیان میں ہیں۔ نبی ہوتے ہوئے، قرآن کا نزول ہوتے ہوئے، کیا تم راستے سے بھٹک رہے ہو، راستے سے الگ ہونا چاہتے ہو؟ اور جو اللہ کے راستے سے ہٹ جائے گا، جو اللہ کی رسی کو چھوڑ دے گا، نہیں تھامے گا، وہ ہدایت کے راستے سے گمراہ ہو جائے گا، ہدایت کے راستے سے بہت دور چلا جائے گا۔ یہاں تو وہ شان نزول کے اعتبار سے کچھ واقعہ تھا، اس کا تذکرہ، پھر ایمان والوں کو پیارے انداز سے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ یہ نوبت اس لیے آئی، تقوی اگر ہوتا، اللہ کا ڈر ہوتا، تو آدمی اس طرح کی چیزیں نہیں کرتا۔ تو تقوی ایک ایسی بڑی نعمت ہے، تقوی اگر آ جائے، تقوی کا معنی کیا ہے؟ بچنا۔ تقوی کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ بچنا، یعنی ان چیزوں سے بچنا جن سے اللہ نے روکا ہے، اللہ کے رسول نے روکا ہے۔ اسی کا ایک مرادی ترجمہ تقوی کا ڈرنا سے کرتے ہیں، اللہ کا ڈر پیدا کر۔ اگر اللہ کا ڈر آ جائے، گناہوں سے بچنے کا ایک جذبہ آ جائے، تو آدمی کہیں بھی گناہ نہیں کرے گا۔ بچنا تین طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک ہے ان چیزوں سے بچنا جو جیسے شرک ہے، جس سے ایمان چلا جاتا ہے، ان سے بچنا۔ دوسرا بچنا گناہوں سے، کسی طرح کا گناہ نہ ہو۔ اگر خوف خدا ہوگا، تقوی ہوگا، آدمی گناہوں سے بچ جائے گا۔ چونکہ صغیرہ گناہ بھی بار بار کرنے سے کبیرہ بن جاتا ہے، کبیرہ گناہ بھی رونے سے، معافی مانگنے سے، استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ اسے مٹا دیتے ہیں۔ تیسری چیز ہے کہ دماغ کے اندر بھی، دل کے اندر بھی غلط وہم نہ لائیں، شریعت کے خلاف کسی چیزوں کو نہ لائیں، اس طرح کی چیزیں لانے سے بھی اپنے قلوب کو پاک رکھیں، اپنے دماغ کو پاک رکھیں۔ یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ تو تقوی کا معنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ یہاں تو فرمایا گیا اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا معنی ہے؟ اللہ سے کس قدر ڈرنا ہے؟ اتقوا اللہ مستطعتم، اس ڈر کے لیے کوئی ایک معیار نہیں بتایا جائے گا، اتنا ڈرو اتنا ڈرو، جیسے 5 وقت نماز پڑھنا ہے، اتنا مال میں اتنا زکوٰۃ دینا ہے، فلاں فلاں چیز کے لیے طے کیا گیا ہے۔ اس طرح تقوی کے لیے، چونکہ تقوی ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے، یہ کیفیت کا نام ہے، دلی کیفیت ہے، اسے بتا نہیں سکتے، تو اللہ نے کہہ دیا جتنا ہو سکے اتنا تقوی اختیار کرو۔ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی یہ ہے لا یعصا، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اور اسی طرح اللہ کو ہر وقت یاد رکھیں، اللہ کو نہ بھولے، لا ینسا، اللہ کو بھلایا نہ جائے۔ اسی طرح تقوی یہ ہے اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہو، ناشکری نہ ہو، کفران نعمت نہ ہو۔ تو تقوی کا جو حق ہے وہ حق ادا کرنے کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ پھر بہت اہم چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم مت مرو مگر ایمان والے ہو کر۔ اس کے تحت میں لکھتے ہی تقوی کو مکمل ایمان بتایا گیا ہے۔
تقوی کو مکمل ایمان بتایا گیا ہے. یہاں فرمایا ایمان والو تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے. پھر فرمایا کہ تم مت مرو مگر ایمان والے ہونے کی حالت میں. ایمان والے ہونے کی حالت ہی میں مرنا ہے. کیا مانا؟ جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے. اگر ہماری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی، نبی کے طریقے پر ہوگی، موت کب آئے گی کسی کو معلوم ہے. جب بھی موت آئے اگر اس کی پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق نبی کے طریقے کے موافق ہوگی تو موت بھی اسی وقت آئے گی، ایسی ہی حالت میں آئے گی جیسا کہ وہ زندگی گزارتا ہے. یہی اصل ہے. ایمان پر خاتمہ کا معنی کیا ہے؟ زندگی ہماری ایسی ہو جب بھی موت کا فرشتہ آئے اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، نبی کا طریقہ ہم سے نہ چھوٹے. کبھی ہوتا ہے کہ ایمان والا ہوتا ہے، اچانک حادثہ میں انتقال ہو گیا، عمارت گر گیا، زلزلہ میں چلا گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اسے کلمہ پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ملی، تو کیا وہ ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا؟ ایمان پر ہی خاتمہ ہوا اگر اس کے قلب کے اندر تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، خشیت ہے، ایمان والی زندگی گزارنے والا ہے. صرف لفظی کلمہ بھی فائدہ دینے والا ہے، اصل فائدہ کیا ہے؟ تقوی والی زندگی. جیسے مثل مشہور ہے، ایک اللہ والے کو فکر ہوا کہ موت کے وقت مجھے آخر میں کیا عمل کرنا ہے. اب اس کے لیے تحقیق کرنے کے لیے ایک آدمی کے پاس، ایک اللہ والے کے پاس گئے. جا کر کہا حضرت کل 10 بجے آپ کو مرنا ہے، اگر معلوم ہو جائے کل 10 بجے آپ کا کیا عمل ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ فلاں وقت میں اگر مجھے معلوم ہے موت ہے، قرآن پڑھتے بیٹھ جاؤں گا. اللہ کا کلام ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے مجھے موت آ جائے. کسی نے کہا، دوسرے اللہ والے نے، میں نماز میں کھڑا ہو جاؤں گا، نماز پڑھتے پڑھتے مجھے موت آ جائے. کسی نے کہا میں ذکر میں رہ جاؤں گا. فلاں سب آخرت کی طرف جو نسبت کر کر آخر ایمان بنانے والے اعمال کی طرف بتائے. ایک اللہ والے سے پوچھا تو انہوں نے کہا آج جو کر رہا ہوں وہی کل بھی کروں گا. پھر انہوں نے سوال کیا، یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ آپ کو کل مرنا ہے، کہا میری زندگی اس طرح گزر رہی ہے، میرا نظام العمل ٹائم ٹیبل اس طرح بنایا ہوں کہ روز میرے سامنے استحضار ہے کہ مجھے کل مرنا ہے، روز میری زندگی اسی طرح گزر رہی ہے تو میں کبھی اللہ کے حق میں کمی نہیں کرتا، حقوق العباد کسی کے حق میں کمی نہیں کرتا. جب بھی موت کا فرشتہ آئے میں تیار ہوں. اللہ والے اکابرین کے کیسے کیسے واقعات ہیں کہ مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، جی آپ جائے، آپ ہی کا انتظار ہے. آپ فضائل اعمال کا دوسرا حصہ فضائل صدقات ہے، اس کے اندر کیسے کیسے واقعات لکھے ہوئے ہیں، موت کے قریب پیش آنے والے حالات. یہ وہ لوگ ہیں کہ ایمان ہی پر زندگی گزارنے والے، ایمان ہی پر موت کی تمنا کرنے والے، ان لوگوں کو موت بھی ایمان پر آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے اولین مخاطب صحابہ ہیں، قیامت تک آنے والے تمام ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تقوی اختیار کرے. تقوی کیا ہے اور آسانی سے سمجھنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے. تو انہوں نے کہا امیر المومنین، اگر آپ کسی کانٹے دار علاقے میں جائیں، کانٹے کے درخت بہت ہیں، آپ کس طرح جائیں گے؟ کہا کہ میں بہت احتیاط سے جاؤں گا، کیونکہ تھوڑی بھی احتیاطی ہوگی تو کانٹا جسم میں چھپ جائے گا، ایک کپڑے میں اٹک جائے گا. کہا یہی تقوی ہے، زندگی اس طرح گزاریں کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، شریعت کو چھوڑنا نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ سیدھا راستہ ڈالا، ایک لکیر کھینچا زمین پر اور اس کے دائیں بائیں کئی لکیریں کھینچی اور کہا کہ ان ھذا صراطی مستقیمہ، یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ جنت کا راستہ ہے. اس کے دائیں بائیں جو لکیریں ہیں یہ کیا ہے؟ جہنم کے راستے. تو جنت کا راستہ یہ ایک ہی راستہ ہے، وہ قرآن کا راستہ ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن کا راستہ ہے. وہ اللہ کے نبی کی سنت والی زندگی ہے، صحابہ کی زندگی ہے. یہ سب ملا کر ہم قرآن سے تعبیر کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی کا حق ہے، اس کے حق کے مطابق حاصل کرو اور کوشش یہ کریں کہ ایمان کی حالت میں موت آئے. جیسی زندگی ہوگی موت بھی اس طرح آئے گی. تو ان آیتوں کے اندر دو اہم عنوان ہیں. ایک تو تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے، دوسری آیت اللہ توفیق دے آگے بتایا جائے گا، اس کے اندر ہے
اتفاق پیدا کرو، اتفاق پیدا کرو۔ جب امت کے اندر تقوی کی نعمت آ جائیں، اتفاق آ جائیں، بڑے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آج جو بھی حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، ایک تو خدا کا خوف خشیت جس قدر رہنا ہے اتنا نہیں ہے، اور اسی طرح امت کے اندر اتفاق تو بکھرا ہوا ہے، الگ الگ ہو گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تقوی عطا کریں، قرآن کا نور عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جیسی زندگی گزارنے کو کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا اہل الکتاب، کہہ دے اے اہل کتاب، لما تکفرون، تم کیوں کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ تعالی حاضر ہے، جانتا ہے، گواہ ہے جو تم کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل، کہو، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے، من آمن، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، تبغونہا عوجا، تم چاہتے ہو کجی کو، ٹیڑھا پن کو، وانتم شہداء، درا حالے کہ تم گواہ ہو، شہداء تم گواہ ہو، تم جانتے ہو، وما اللہ بغافل اما تعملون، اللہ تعالی غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ یا ایہا الذین آمنوا، دیکھو کافروں سے اہل کتاب سے مخاطب ہوا تو یا اہل کتاب بھی نہیں، قل، کہہ دو اہل کتاب سے، لیکن ایمان والوں سے اللہ خود مخاطب ہوتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اتباع کرو گے، چلو گے، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کے راستے پر جن کو کتاب دی گئی، یعنی یہود اور نصارہ کے راستے پر چلو گے، یردوکم بعد ایمانکم، وہ تم کو پھیر دیں گے تمہارے ایمان کے بعد کافرین، کفر کی طرف، ان کے راستے پر مت چلو۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے انکار کرو گے، کفر کرو گے، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، کہ تم پر پڑھی جاتی ہے آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول بھی ہے، وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، جو مضبوط پکڑ لیا، باللہ، اللہ کو، یعنی اللہ کی دین کو، شریعت کو، فقد ہدیا، تحقیق وہ ہدایت پا لیا، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، تمہیں موت نہ آئے، تم نہ مرو، الا مگر، وانتم مسلمون، درا حالے کہ تم فرما بردار ہو، یعنی تم مسلمان ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین، اللہم آتنا تقواها، انت خیر من زکاها، انت ولیها ومولاها، اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام، ومن توفیته منا فتوفه على الإيمان، فتوفه على الإيمان، اللهم حركنا بعلاء كلمتك، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، سبحان الله.